بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا ٹیچر مرزا اشر بیگ۔ آج ہم پڑھیں گے اردو کی چھٹی جماعت کی کتاب سبق نمبر 7 حضرت یوسف علیہ السلام۔ میں ریڈنگ کروں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابا جان، رات میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے کا یہ خواب سن کر انہوں نے فرمایا، بیٹا تم اس خواب کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے مت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی زوجہ محترمہ سے 10 بیٹے تھے اور دوسرے سے 2 بیٹے تھے۔ بڑے حضرت یوسف علیہ السلام اور چھوٹے بن یامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان کے سوتیلے بھائیوں کی بنسبت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ اس جلن میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کی ترکیب سوچی۔ ایک روز سارے بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم سیر و شکار کو جا رہے ہیں۔ یوسف بھی ہمارا بھائی ہے، ہم اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس کی تفریح بھی ہو جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم سیر و شکار میں مصروف ہو جاؤ گے اور یوسف ابھی بچہ ہے، اسے بھیڑیا اٹھا کر لے جائے گا۔ بیٹوں نے جواب دیا، ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کیا مجال کہ ہمارے بھائی کو اٹھا کر لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائیوں کی نیت تو پہلے ہی خراب تھی۔ پہلے سوچا جنگل میں ہی ان کا کام تمام کر، پھر ذرا رحم آیا تو فیصلہ کیا کہ راستے میں پر کسی خشک کنویں میں ڈال دیں۔ کوئی قافلہ پانی بھرنے کو ڈول ڈالے گا تو انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس طرح ہمارے راستے کا کانٹا نکل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جنگل سے واپسی پر حضرت یوسف کی قمیص کسی شکار کیے ہوئے جانور کے خون سے بھر کر ساتھ لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم کھیل کود میں لگ گئے تھے کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ پھر جھوٹ موٹ روتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت یعقوب نے جواب دیا، میں صبر کے سوا کر ہی کیا سکتا ہوں، لیکن اپنے پیارے فرزند کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ اب آگے سنو۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ ایک شخص نے اس کنویں میں ڈول ڈال کر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ ڈول میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر اپنے ساتھ مصر لے گیا، جہاں مصر کا بادشاہ انہیں خرید کر اپنے محل میں لے گیا اور اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا۔ وہیں رہتے ہوئے وہ جوان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا اور ساتھ ہی نیکی پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ملکہ زلیخا بھی انہیں بہکاتی تو اس کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی شہرت بادشاہ کے محل سے نکل کر قریبی لوگوں تک پہنچی تو وہاں کی خواتین نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک دن زلیخا نے سب خواتین کو بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرایا۔ وہ سب آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور بولی، یہ انسان کہاں ہے؟ یہ تو فرشتہ ہے۔ حیرت کے عالم میں پھل کاٹنے والی چھریوں سے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا نے اس چیز کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر رکھ کر بادشاہ سے کہا کہ انہیں جیل بھجوا دیا جائے۔ یا خود یوسف علیہ السلام کی بھی خواہش اور دعا تھی کہ اس روز کی آزمائش سے تو جیل بہتر ہے۔ انہیں جیل میں رہتے ہوئے کئی سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی کی راہ نکالی۔ جیل میں اللہ نے انہیں خوابوں کا تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ قیدی ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگے۔ ایک قیدی کے خواب کی تعبیر آپ نے یہ بتلائی کہ تو وہ آزاد ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا۔ جب اس کام پر مقرر ہو جائے تو بادشاہ سے کہنے لگا، مجھے قید سے آزاد کر دے۔ وہ شخص یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق شراب پلانے پر مقرر تو ہو گیا، لیکن بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام دینا بھول گیا۔ ایک عرصے بعد بادشاہ نے ایک ایسا خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے وزیر بتانے سے قاصر رہے۔ اب اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور بادشاہ سے اجازت لے کے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس خواب کی صحیح تعبیر بتلا دی۔ بادشاہ صحیح تعبیر سن کر بہت متاثر ہوا اور آپ کو اپنے پاس بلایا۔
کہ آپ کوئی بڑا عہدہ دے، لیکن آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ پہلے وہ امرائے دربار کی عورتوں کے زخمی ہونے والے معاملے کی تحقیقات کرائیں۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا تو سب نے یک زبان ہو کے ان کے پارسا ہونے کی گواہی دی۔ اب چونکہ بات کھل گئی تھی تو زلیخا نے بھی اعتراف کیا کہ خود اس نے حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ بے گناہ تھے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کی پیشکش قبول کرتے ہوئے انہیں زر مالیات کا وزیر بنا لیا، چنانچہ آپ کو اس عہدے پہ فائز کر دیا گیا۔